آگے ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کی ایک اہم سنت کے بارے میں. ارشاد گرامی ہے تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا. بات لہو و لعب کی ہو رہی تھی. زندگی اللہ تعالیٰ کس طرح سے گزرواتے ہیں یہ جائے امتحان ہے. فرمایا کہ ہم نے اس دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں دیا بطور امانت کی دیا. اب ہم یوں کیا کرتے ہیں کہ ہم ذرا سا ہلاتے ہیں، تھوڑی سی سختی کرتے ہیں تاکہ تم عام روٹین سے ذرا ہٹو اور ہماری طرف لوٹ کے آؤ. لیکن اگر لوٹ کے نہیں آتے، عاجزی نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے تو پھر ہم بھی پرواہ نہیں کرتے. پھر دل اور سخت بنا دیے جاتے ہیں تمہارے. جب دل سخت کر دیے جاتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پھر خوشحالی بھیج دیتے ہیں، دولت کی ریل پیل بھیج دیتے ہیں کہ مگن ہو جاؤ عیش میں، ڈھیل دے دیتے ہیں. اور جب اس ڈھیل میں انسان بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم خدا کو بالکل بھلا بیٹھتی ہے تو اچانک رسی کھینچ لی جاتی ہے، اچانک پکڑ لیا جاتا ہے اور عذاب آ جاتا ہے. یہ ہے سنت اللہ، اور اس سنت اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. آگے قرآن مجید میں نبوت کے تصور کے بارے میں گفتگو ہے. زمانہ جاہلیت میں نبوت کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ نبی جو آئے گا تو اس کو اس شان سے آنا چاہیے کہ اس کے آگے پیچھے فرشتے ہوں، بینڈ باجے بجتے ہوئے آ رہے ہوں، ہٹو بچوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں، اور نبی سے جو چاہیں پوچھیں وہ فوراً بتاتا چلا جائے، جو چاہیں کہیں کہ میاں یہ کر دو، اس پہاڑ کو سرکا کے ذرا ادھر کر دو، وہ کر دے. اور پھر نبی کا کھانے پینے سے کیا تعلق، بشری حاجتوں سے کیا تعلق؟ نبی تو انسان ہوتا ہی نہیں، وہ تو فرشتہ ہوتا ہے. یہ سارے تصورات تھے لوگوں کے ذہنوں میں نبوت کے بارے میں. مثلا میں ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں کہ کس طرح سے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کیے کہ اچھا جناب اگر آپ نبی ہیں تو پھر یہ کر کے دکھا دیجئے، نبی ہیں تو پھر یہ کر کے دکھا دیجئے. میں معارف القرآن سے پڑھ رہا ہوں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں 3 مطالبات پیش کیے. اول یہ کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو بذریعہ معجزہ ہمارے لیے تمام دنیا کے خزانے جمع کرا دیجئے. بادشاہ
پہلی شرط اگر نبی ہیں تو جتنے خزانے دنیا میں جہاں کہیں ہیں، سونا چھپا ہوا ہے، تانبا، اکٹھا کر کے ہمارے سامنے لا دیجئے، خزانہ ہمیں مل جائے گا، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ دوسرے یہ کہ اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں تو ہمارے مستقبل میں پیش آنے والے تمام مفید یا مضر حالات و واقعات ہمیں بتا دیجئے، تاکہ ہم مفید چیزوں کے حاصل کرنے اور مضر صورتوں سے بچنے کے انتظام پہلے ہی کر لیا کریں۔ سب کچھ ہمارا پورا مستقبل ذائچے بنا بنا کے ہمیں بتا دیجئے، دوسری شرط ہو۔ تیسری یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری ہی قوم کا ایک انسان جو ہماری ہی طرح ماں باپ سے پیدا ہوا اور تمام بشری صفات، کھانے پینے، بازاروں میں پھرنے وغیرہ میں ہمارے ساتھ شریک ہے، وہ اللہ کا رسول بن جائے۔ کوئی فرشتہ ہوتا جس کی تخلیق اور اوصاف ہم سب سے ممتاز ہوتی تو ہم اس کو خدا تعالیٰ کا رسول اور اپنا پیشوا مان لیتے۔ ان تینوں سوالات کے جواب میں ارشاد ہوا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، لا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے جمع کیے ہوئے موجود ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب کا علم نہیں رکھتا، ولا اقول لکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ هل يستوي الاعمى والبصیر، قل هل يستوي الاعمى والبصیر، اے نبی ان سے پوچھو کہ اب کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم کیا غور سے کام نہیں لیتے؟ اور آگے فرمایا، اے محمد تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کا روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ دو باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ انذر بہ، لوگوں کو ڈراؤ اس قرآن کے ذریعے سے، نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے۔ معلوم ہوا کہ تبلیغ کی بنیاد جو ہے وہ قرآن ہوگا، جس تبلیغ میں قرآن شامل نہیں ہے وہ تبلیغ ناقص ہوگی۔ بار بار قرآن میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ آگے چل کے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو صبح شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اس کے مکھڑے کے طلبگار ہیں، ان کو اپنے آپ سے نہ ہٹاؤ، ان پہ توجہ دو، یہ دین کی بات کو سنیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے، مانیں گے، عمل کریں گے۔ نبوت کے اس تصور کو ذرا ذہن میں رکھیے اور پھر ان ساری ہدایت کو دیکھیے۔ آگے چل کے ہم تفصیل سے اس بات سے بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء پیدا کیے ہیں سب کے بارے میں یہ لکھا ہے، من انفسہم، اسی قوم میں سے، انہی لوگوں میں سے ہم نے بنایا۔ چنانچہ تمام انبیاء بنی نوع بشر میں سے آئے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بشر اور بشر میں فرق ضرور ہوتا ہے، انسان، ایک انسان اور دوسرے انسان کے رتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس کو ذرا ملحوظ رکھیے گا۔